بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ محرم الحرام سیریز کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی عزاداری، ان کا رونا اور گریہ بکا کرنا اور ماتم کرنا، یعنی صحابہ کرام نے کب کب کہاں کہاں کس کس موقع پر، اور امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ نے کس کس موقع کے اوپر گریہ اور ماتم کیا ہے، کیونکہ مخالفین عزاداری زیادہ تر ان صحابہ کرام کو اور امہات المومنین کو ہی اپنا بزرگ مانتے ہیں، تو اگر ان کی عزاداری، ان کا رونا اور ان کا ماتم ان کو دکھا دیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ پھر وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ اور ماتم کے اوپر اعتراض کرنا بند کر دیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ سیرت حضرت عائشہ ہے، جو سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ٹائٹل اور اصل پیج بھی انشاءاللہ میں آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کر رہا ہوں۔ اور یہ سید سلیمان ندوی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ علامہ شبلی نعمانی کا شاگرد تھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے جو سیرت النبی لکھنی شروع کی تھی اور وہ فوت ہو گئے تھے، پھر مکمل نہیں کر سکے اسے، تو سید سلیمان ندوی نے اسے مکمل کیا تھا، اور وہ سیرت النبی جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایم اے اور ایم فل کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو اسی سید سلیمان ندوی نے سیرت حضرت عائشہ کے صفحہ نمبر 133 پر لکھا ہے کہ 58 ہجری تھا اور رمضان کی 17 تاریخ تھی، مطابق 13 جون 678۔ نماز وتر کے بعد شب کے وقت حضرت عائشہ نے وفات پائی۔ ماتم کا شور سن کر انصار اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا دھوکہ ہوتا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نوحہ اور ماتم سن کر بولیں کہ عائشہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ کی وفات کے اوپر اتنا ماتم ہوا ہے، اتنا نوحہ ہوا ہے کہ اس ماتم اور نوحے کی آوازیں سن کر مدینے کے لوگ رات کے وقت اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، اور پھر جب حضرت عائشہ کا جنازہ اٹھایا گیا ہے تو بقول ام المومنین حضرت ام سلمہ کے اتنا نوحہ کیا گیا اور اتنا ماتم ہوا ہے کہ پورا مدینہ جو تھا وہ ان کے غم میں ماتم کر رہا تھا، نوحہ کر رہا تھا۔ اب حضرت عائشہ کے لیے کوئی نوحہ پڑھے، ماتم کرے، جلوس نکالے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن امام حسین کے لیے اگر نکالیں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک اور کتاب ہے مصباح الہدیٰ۔ مصباح الہدیٰ کے صفحہ نمبر 32، 33 اور چند دیگر صفحات سے میں کچھ روایات ہیں جو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین اور صحابہ کرام کی ازواج کس طریقے سے گریہ اور ماتم کیا کرتی تھی۔ حضرت عثمان کے قتل کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جب قاتلوں نے حضرت عثمان کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو عورتوں نے چیخ و پکار کی اور منہ پیٹے۔ ان پیٹنے والی عورتوں میں دو حضرت عثمان کی بیویاں حضرت نائلہ اور حضرت ام البنین اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ جب حضرت عمر کا ایک اور روایت میں سناتا ہوں بھی آپ کو کہ جب حضرت عمر کو نعمان بن مقرن کی موت سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا اور چیخے اور ہائے افسوس نعمان کہنے لگے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اہل عراق، تم گمان کرتے ہو کہ میں نبی پر جھوٹ باندھتا ہوں۔ اب اس میں حضرت عمر کا بھی ماتم آپ کو نظر آ جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی منہ پیٹنا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ایک اور روایت سن لیں کہ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے بلند آواز سے نوحہ شروع کیا۔ وہ کہتی تھی ہائے ابو بکر، اس پر ایک بارگی اہل مدینہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور زمین و زمان میں زلزلہ سا پڑ گیا۔
کنز الاعمال کے مصنف لکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نوحہ و ماتم سے منع کیا ہے، اس غم میں انہوں نے اپنے گریبان بھی پھاڑ ڈالنے اور منہ پر تماچے بھی مارے ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر کی فوتگی پر حضرت عمر نے اتنا ماتم کیا ہے کہ اپنا گریبان پھاڑ دیا تھا اور اپنے منہ کے اوپر تماچے مارے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے، وہ جو حضرت عمر کی جو حدیث تھی اس کا تو ہم نے ذکر کر چکے ہیں، پہلے اپنے ایک وائس میسج میں ذکر کر چکے ہیں، وہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ اب اصل میں بغض حسین ہے، بغض حسین کی بنیاد کے اوپر ایک غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر جو حدیث تھی اس کو جواز بنا کر اور بس پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس ایک حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث ہے بھی نہیں ان کے پاس۔ خیر بہرحال اس کے اوپر تو ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں، اب آگے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت پڑھتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ نے نوحہ کیا۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نوحہ کر رہی تھی۔ حضرت نے حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو طلاق دی تو یہ خبر سن کر حضرت عمر بدحواس ہو گئے اور اپنا منہ خاک پر ڈالنے لگے۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق دی تھی تو وہ بے چین ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا اپنے سر کے اوپر اور اپنے منہ کے اوپر مٹی ڈالی تھی۔ جب نعمان بن مقرم کے مرنے کی خبر حضرت عمر نے سنی تو اپنا سر پکڑ لیا اور چیخ کر رونے لگے اور ہائے نعمان کہنے لگے۔ ایک اور بڑی اہم روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت عمر کے بیٹے کو زنا اور شراب خوری کی سزا میں کوڑے لگائے گئے، وہ مر گیا، اور یہ حد بھی خود حضرت عمر نے جاری کی تھی۔ اچھا، اور اس میں ایک خاص بات آپ کو بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کی سزا 40 کوڑے مقرر کی تھی، حضرت عمر نے اس کو بڑھا کر 80 کوڑے کر دیا، اپنی طرف سے 80 کوڑے کر دیے، اور آگے ان کا اپنا بیٹا شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، اور جب وہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو پھر حضرت عمر نے عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے بیٹے کے اوپر بھی حد جاری کی اور اسے بھی 80 کوڑے لگوائے، اور جب 80 کوڑے لگائے تو وہ مر گیا۔ حضرت عمر کے بیٹے کو زنا اور شراب خوری کی سزا میں کوڑے لگائے گئے، وہ مر گیا، تو حضرت عمر نے اس پر بھی نوحہ اور ماتم کیا، یعنی ایک اپنے شرابی بیٹے کے اوپر جو حد جاری ہونے کے بعد کوڑے کھانے کے بعد مر گیا ہے، حضرت عمر اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، وہ جائز ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو انتہائی مظلومانہ انداز میں کربلا کے میدان میں لق و دق صحرا میں بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، ان پر ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اسی روایت میں آگے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونا شروع کیا اور کہتے جاتے تھے کہ میرا باپ فدا ہو اس پر جسے حق نے قتل کر دیا، میرا باپ فدا ہو اس پر جو سزا ختم ہوتے ہی چل بسا، میرا باپ فدا ہو اس پر جس کے اوپر نہ اس کے باپ نے رحم کیا اور نہ اس کے رشتہ داروں نے رحم کیا، یعنی خود ہی حضرت عمر نے تو حد جاری کی اس کے اوپر۔ لوگوں نے دیکھا تو ابو سہمہ یہ حضرت عمر کے بیٹے کی کنیت تھی، ویسے تواریخ میں نام اس کا عبد الرحمن ملتا ہے لیکن ابو سہمہ اس کی کنیت تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابو سہمہ مر چکا ہے، پھر مدینے میں اس کا زور کا ماتم کیا گیا کہ اس سے زیادہ عظیم الشان ماتم کبھی نہیں ہوا تھا، لوگ دھاڑے مار مار کر روتے اور نوحہ کرتے تھے۔ اور یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب عزلۃ الخفا میں لکھی ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر کی ایک بڑی مستند شخصیت ہیں، دیوبندی اور بریلوی دونوں کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، وہ یہ لکھ رہے ہیں۔ میں یہ روایت دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ اپنی کتاب میں، اور ویسے تو یہ تاریخ خمیس میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن یہ روایت میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹے کو زنا اور شراب خوری کی سزا میں کوڑے لگائے گئے، وہ مر گیا، تو حضرت عمر نے اس پر نوحہ و ماتم کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونا شروع کیا اور کہتے جاتے تھے کہ میرا باپ فدا ہو اس پر جسے حق نے قتل کیا، میرے باپ فدا ہو اس پر
جو سزا ختم ہوتے ہی چل بسا، میرا باپ فدا ہو اس پر جس کے اوپر نہ اس کے باپ نے رحم کیا اور نہ اس کے رشتہ داروں نے رحم کیا۔ یہ سارا نوحے کے الفاظ ہے نا، میرا باپ فدا ہو، میرا باپ فدا ہو، میرا باپ فدا ہو، یہ نوحہ ہے نا۔ یہ نوحہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے اوپر نوحہ کیا، اور کس بیٹے کے اوپر؟ جو شراب نوشی میں پکڑا گیا تھا، جس کے اوپر حد جاری کی گئی تھی، جسے کوڑے لگائے گئے تھے، اور وہ ان کوڑوں کی وجہ سے مر گیا تھا، اس کے اوپر حضرت عمر جو ہے نا نوحہ کر رہے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر مدینے میں اس زور کا ماتم کیا گیا کہ اس سے زیادہ عظیم الشان ماتم کبھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ دھاڑے مار مار کر اس پر روتے اور نوحہ و ماتم کرتے تھے۔ جب حضرت عمر کے زخمی ہونے کی خبر ان کی بیٹی حضرت حفصہ نے سنی تو عورتوں کو ساتھ لے کر آئیں اور ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگیں۔ پھر لوگ عیادت کو آئے تو حضرت حفصہ پردے کے اندر چلی گئیں، مگر ان کا رونا اور سسکنا سب لوگ سن رہے تھے۔ جب حضرت عائشہ کو اپنے بھائی حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو بہت روئیں اور جزا و خضا کیا، اور اس دن سے ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر بن العاص پر بدعا کرنے لگی۔ حضرت عثمان کے قتل ہونے پر حضرت عائشہ روتی ہوئی نکل پڑی، کہتی تھیں کہ ہائے عثمان قتل کیے گئے۔ جب حضرت جناب عمار یاسر نے کہا کہ تم ہی تو اس کے قتل پر لوگوں کو آمادہ کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ناصل کو قتل کرو، اور اب ان پر رونے بیٹھ گئی ہو۔ یعنی حضرت عائشہ نے بنیادی طور پر تو حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا نا، اور کہا تھا کہ یہ عثمان جو ہے یہ یہودی ہو گیا ہے۔ ناصل ایک انتہائی بد شکل اور بد کردار یہودی تھا، تو وہ مشہور ہو گیا تھا بد کرداری اور بد شکلی کے حوالے سے، اور لوگ کسی کو تانا دیتے تھے تو وہ اسے ناصل کہتے تھے، یعنی ناصل ایک گالی کے طور پہ تھا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ حضرت عثمان کو ناصل کہا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اس کو قتل کر دو، اور جب وہ قتل کر دیے گئے تو حضرت عائشہ نے رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ مدارج النبوہ میں کے صفحہ نمبر 879 میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ بدحواس اور حیران ہو گئے، اور بعض صحابہ بیمار اور دبلے ہو گئے اور گھلتے گھلتے دنیا سے انتقال کر گئے، اور بعض صحابہ نے دعا کی کہ اے خدا تو ہمیں اندھا کر دے، کیونکہ ہم میں اس کی طاقت نہیں کہ آنکھوں سے دوسرے کے چہرے دیکھ سکیں۔ دیکھیں نا صحابہ کرام کی محبت دیکھیں آپ رسول اکرم سے، کہ بعض صحابہ کرام کی، سب کی ہم بات نہیں کر رہے، بعض صحابہ کرام کی، کہ وہ رسول خدا کے انتقال کے غم میں گھلتے گھلتے اتنے غمگین ہوئے کہ وہ انتقال کر گئے۔ ما ثبت السنہ میں صفحہ نمبر 119 پر ہے کہ عبداللہ بن انیس گھلتے گئے یہاں تک کہ اس غم عمدہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ان کو جنگ احد میں حضرت کے دانتوں کی شہادت کی خبر ملی تو غم و رنج کے عالم میں اپنے دانت توڑ لیے۔ پس غم معصومین میں خون بہانا یہاں تک کہ مر جانا بھی سنت صحابہ ہے۔ یہی کام اگر شیعہ امام حسین کے غم میں کریں تو گناہ، اور اگر صحابہ کریں تو ثواب۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 750 میں ہے کہ بنت معوذ کا بیان ہے کہ ہم خواتین انصار ایک دفعہ جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کے لیے اپنے گھر میں نوحہ خوانی اور آہ و بکا کر رہی تھی، اور ان شہیدوں کے فضائل و محاسن بیان کر رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے۔ کچھ دیر آپ سنتے رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دوبارہ پڑھو جو تم لوگوں نے پڑھا ہے۔ ہم نے قول نبی میں دوبارہ پڑھا۔ بس اگر شہدائے بدر کے فضائل اور محاسن بیان کرنا اور ان کے غم میں رونا اور آہ بکا کرنا ناجائز نہیں تو پھر، اور نہ ہی رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فضائل و محاسن بیان کرنا اور ان کے غم میں رونا کیوں کر حرام ہو سکتا ہے؟ لیکن شہدائے بدر اور شہدائے کربلا کی حیثیت برابر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ دونوں وہ ہیں جو بغیر غسل و کفن کے، بغیر جنازے کے دفن کیے گئے ہیں۔ شہدائے بدر بھی اور شہدائے کربلا بھی۔ شہدائے بدر نے بھی اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے، اور شہدائے کربلا نے بھی اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اعلیٰ ترین درجے کے شہداء ہیں وہ شہدائے بدر اور شہدائے کربلا ہیں، اور ان کو برابر حیثیت دی جاتی ہے۔
شہدائے بدر کے اوپر خواتین کا صحابیات کا، یہ ساری خواتین جو تھیں صحابیات تھی نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی، ان کی صحبت میں رہی ہوئی تھی، تو یہ شہدائے بدر کا غم کر رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں، ان کے اوپر ماتم کر رہی ہیں، آو بکا کر رہی ہیں، اور رسول اکرم سنتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اس نوحے کو دوبارہ پڑھو، یہ جو تم نے پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھو، یعنی وہ ان کو اچھا لگا تھا، جبھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ پڑھو، منع نہیں کیا ان کو۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ناجائز فعل ہوتا، شہداء کی خاطر رونا پیٹنا آو بکا کرنا ناجائز ہوتا تو رسول اللہ منع کر دیتے۔ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ اس کو دوبارہ پڑھو یہ مستحسن ہے، یہ باعث ثواب ہوگا، یعنی شہداء کا غم منانا باعث ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک ہر سال شہداء کی قبر پر تشریف لاتے، جب وہ پہاڑ کے درے پر پہنچتے تو شہیدوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگتے، السلام علیکم بما صبرتم، یعنی تم پر صبر، تمہارے صبر کے باعث تم پر سلامتی ہو، اور اس کے انجام میں تم بہت عمدہ مقام پر پہنچے ہو۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عثمان بھی ہر سال اس طرح شہداء کی قبور پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، شہداء کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب، ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے سال کو آن حضرت نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ جنگ احد میں آن حضرت کے دانت مبارک شہید ہوئے تو یہ خبر سن کر حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت توڑ لیے۔ آن حضرت نے اس فعل کو پسند فرمایا اور حضرت اویس قرنی کے لیے نہ صرف دعا کی بلکہ انہیں بغیر زیارت کے اپنے صحابی ہونے کی سعادت عطا کی۔ حضرت اویس قرنی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر تم دوستی میں درست ہوتے تو اس دن جب کہ آن حضرت کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے موافقت کرتے اور اپنے دانت توڑ لیتے۔ پھر آپ نے اپنے دانت دکھائے جو سب ٹوٹے ہوئے تھے اور کہا کہ میں جب ایک دانت توڑتا تھا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ شاید یہ دانت نہیں، آن حضرت کا کوئی اور دانت ٹوٹا ہوگا، اس طرح میں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ یہ روایت تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 17 میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ مصباح الہدیٰ کے مصنف نے بھی اس کو لکھا ہے۔ دانت توڑنے سے یقیناً خون بھی نکلا ہوگا، اور اس طرح دانت توڑنا یا خون نکالنا جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کر دیتے، حضرت اویس قرنی کو صحابی ہونے کا درجہ نہ دیتے، ان کے لیے دعا نہ کرتے، یا کم از کم حضرت عمر ہی منع کر دیتے، مگر نہ رسول اللہ نے ایسا کیا نہ حضرت عمر نے ایسا کیا۔ مزید سنیے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی پاک حضرت ابو بکر و حضرت عمر آئے اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے گریہ کیا۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کی گریے کو حضرت عمر کی گریے سے پہچان لیا، یعنی تمیز کر لی کہ ان دونوں میں سے کون ہے جو گریہ کر رہا ہے، جبکہ میں اپنے حجرے میں تھی۔ اسی کتاب میں یعنی کشف الغمہ کے صفحہ نمبر 176 میں اسی کتاب میں ہے کہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر اس طرح روتے تھے کہ ہمسائے اور پڑوسی بھی سنتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر بدر کے قیدیوں کے صدمے میں رو رہے تھے تو حضرت عمر نے نبی پاک سے کہا کہ مجھے بتائیے آپ کیوں گریہ وزاری کر رہے ہیں؟ اگر مجھے رونا نہ آئے گا تو میں رونے والوں جیسی مغموم شکل ہی بنا لوں گا۔ یعنی یہ اگر رونا نہ آئے انسان کو کسی کے غم میں تو رونے جیسی شکل بنا لینا یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ حضرت عمر کی سنت ہے۔ جب جناب محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے معاویہ ابن ابو سفیان کے پاس لایا گیا تو اس نے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا۔ چنانچہ جس وقت حضرت عائشہ کو اپنے بھائی کے قتل کی خبر پہنچی تو اس مصیبت پر جزع کیا، گریہ کیا، ماتم کیا، اور ہر نماز کی قنوت میں معاویہ اور عمرو بن العاص کے لیے بدعا کرتی تھی۔ اور محمد بن ابو بکر کے قتل کی خبر امام علی کو پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر گریہ اور جزع کیا تھا۔ اچھا، اس روایت سے ایک چیز اور بھی ثابت ہو گئی ہے، وہ یہ کہ حضرت عائشہ نماز میں قنوت پڑھا کرتی تھی،
حضرت عائشہ جبھی تو وہ قنوت میں بدعا جو کرتی تھی معاویہ اور عمر بن العاص کے لیے، تو دعائے قنوت میں روایت میں تو یہی لکھا ہوا ہے نا، تاریخ ابو الفدا کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 کے اوپر آپ دیکھیں، اس میں یہ کہ حضرت عائشہ ہر نماز میں دعائے قنوت میں معاویہ اور عمر بن العاص کے لیے بدعا کیا کرتی تھی، کیونکہ ان دونوں نے مل کر ان کے بھائی حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ ہر نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتی تھی۔ اچھا، ایک اور روایت، وائس نوٹ کافی لمبا ہو گیا، اس کو ختم کرتے ہیں۔ جب حضرت کی بیماری کا علم حضرت بلال حبشی عاشق رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ کی محبت میں آپ کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے تمام صحابہ کے سامنے ماتم کیا اور اپنا سر پیٹا۔ حضرت بلال حبشی جیسے عاشق رسول تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ حضرت بلال کا مقام تو اپنی جگہ پر بہت بڑا مقام ہے، تو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی، ان کی وفات کی خبر ملی، تو حضرت بلال نے سب کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے گریہ کیا، ماتم کیا، اپنا سر پیٹا۔ کسی نے منع نہیں کیا ان کو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ماتم کرنا، گریہ کرنا گناہ ہوتا، برا ہوتا، بدعت ہوتا، کوئی ایسا فعل ہوتا تو لوگ منع کرتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گریہ کرنا، شہداء کے اوپر گریہ کرنا، اور امہات المومنین یا صحابہ کرام کے اوپر گریہ کرنا، نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کا فعل ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، بلکہ امہات المومنین کی بھی سنت ہے، اور اس کے علاوہ یہ بڑا باعث ثواب بھی ہے۔ تو جب صحابہ کرام کی خاطر، امہات المومنین کی خاطر گریہ کرنا، ماتم کرنا، جزا کرنا باعث ثواب ہے، تو سید الشہداء کے لیے تو بدرجہ اولا ہے۔